السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، یعنی قرآن جیسا کلام نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی بھی نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ قرآن کے بارے میں تمہیں شبہ ہے، شک ہے، وہم ہے، تو قرآن جیسا کلام تم پیش کرو، اور اس کے لیے تم جس کو چاہو بلا لو، جناتوں کو بلا لو، انسانوں کو بلا لو، عرب کو بلا لو، عجم کو بلا لو، سب کو بلا لو، پیش کرو۔ مگر عاجز ہو گئے، نہیں لا سکے۔ چیلنج کو قبول تو کیا، لیکن اس جیسا کلام لانے سے قاصر رہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ قیامت تک تم نہیں لا سکتے۔ لن تفعلوا، عربی زبان کے جو ماہر ہو جانتے ہیں کہ لن مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، نفی تعبید جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیش، قیامت تک اللہ رب العالمین کے کلام کے جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا کلام، اور انسان کہاں سے پیش کر سکے؟ مگر اس کے باوجود بھی دشمنی، شرارت، بغاوت، جہالت اس قدر پھیلی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو کلام سمجھ کر کے نہ ایمان لاتے ہیں، نہ سدھرتے ہیں، نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، نہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چتھڑا چتھڑا ہو جاتا، اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کلام نازل فرمایا، یہ حق ہے، یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کہیں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور جو شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک ہی جو سوال ہے کہ قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا تو قیامت تک نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے بچو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اب جہنم سے بچو۔ کیوں جہنم سے بچو؟ کیونکہ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کیونکہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جیسے آگ جلانے کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے،
تو جیسے لکڑی آگ میں ڈالی جاتی ہے تو آگ جلنے لگتی ہے، بھڑکنے لگتی ہے، ایسی جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی وہ لوگوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، اس سے معبودان باطلہ کی سرزنش ہو، ان کی تحقیر ہو، ان کی تذلیل ہو کہ کتنے گئے گزرے تھے یا کتنے کمزور تھے، ہم نے ان کی عبادت کی تھی۔ تو مشرک اور کافر بھی جہنم میں جائے گا، اور ان کے یہ پتھروں کے جو بت بنے ہوئے ہیں پتھروں کو بھی اس میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے ہے، یعنی جو ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم اسی لیے بنائی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اعدت للکافرین، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اس قسم کی دیگر آیات سے اہل سنت والجماعت کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی جا چکی ہے۔ جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوق ہے، پیدا کی جا چکی ہے، یعنی آج بھی جنت موجود ہے، آج بھی جہنم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیار کی گئی ہے، یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے دن تیار کی جائے گی، تیار کی جا چکی ہے۔ جبکہ معتزلہ اس بات کے قائل نہیں تھے، یعنی معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ جنت اور جہنم ابھی تیار نہیں ہوئی ہے، یہ قیامت کے دن پیدا کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت کے اس عقیدے کی بھی تائید ہوتی ہے کہ گنہگار اور کبائر کے مرتکب گنہگار موحدین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ کہا گیا کہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تو ایک اہم نقطہ عقیدے کا شیخ محمد بن ناصر شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ یہ نقطہ نکالتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ جو موحدین ہیں، جو مسلمان ہیں اور وہ گنہگار ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ جہنم بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گنہگار ہیں وہ جہنم میں گئے تو وہ ایک مدت کے لیے جائیں گے، جو موحد ہیں، جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور توحید پر مرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، کبائر کا ارتکاب کرنے والے تھے، تو وقتی طور پر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جب یہ اپنے گناہ کی سزا کاٹ لیں گے، بھگت لیں گے، ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مگر خوارج اور معتزلہ یہ دو گمراہ فرقے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ سارے مجرمین اور سارے گنہگار، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں تو بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، والعیاذ باللہ۔ یہ بہت بڑا جھوٹ، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے۔ مسلمان اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جاتا بھی ہے، اگر وہ توحید پر وفات پایا ہے، توحید پر مرا ہے، تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ لہذا ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے، کتاب اللہ کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے جنت بنائی ہے اور کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ آنے والی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جنت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو
نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسلیما كثيرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.